فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام و معزز سامعین، یہ بات نظام فطرت اور دستور معاشرت کے خلاف ہے کہ جس قیمتی چیز کی حفاظت و سلامتی مقصود ہو اسے بے نقاب کر کے سرے بازار پیش کیا جائے اور محفلوں اور مجموعوں کی زینت بنایا جائے. اس طرح کوئی شخص اپنی امید بر نہ لا سکے گا، بلکہ ہر فکر سلیم رکھنے والا یہی چاہے گا کہ اپنی قیمتی اشیاء اغیار کی نظروں سے بچائے رکھے. عورت کو بھی دین اسلام نے قیمتی جوہر قرار دے کر شرافت و کرامت، رفعت و عظمت کی گرا بہار دولت سے بہرہ مند فرمایا اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت و صیانت کے لیے حجاب اختیار کرنے اور پردے میں رہنے کا حکم دیا، تاکہ غیروں کی بدنگاہی اور بدخیالی کے گرد و غبار سے یہ شفاف موتی آلود نہ ہو. مگر افسوس اس احسان عظیم پر اسلام کا شکر گزار رہنے کے بجائے بعض گوشوں سے پردے کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے اور پردے کے اسلامی نظام کو بدنام کرنے کی ناپاک و نامسعود کوششیں کی جا رہی ہے. خواتین کے پردے سے متعلق احکام قرآن مجید کی 7 آیات اور متعدد احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں. آج مساوات اور آزادی نسواں کے نام سے خواتین کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ کب تک تم گھر کی 4 دیواری کے اندر قید و بند کی آہنی زنجیروں میں جکڑی رہو گی. یہ حریت و آزادی کا دور ہے. تمہیں اس جانسوز قید سے باہر آ کر مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں شریک اور حصے دار بننا چاہیے. ان دل فریب نعروں کے ذریعے عورت کو گھر کی خوشگوار اور عصمت مآب فضا سے نکال کر سڑکوں، بازاروں، کلبوں اور پارکوں میں لایا گیا. دفتروں، محکموں اور کال سنٹرز میں تھکا دینے والے مختلف کام اس کے سپرد کیے گئے. اسے دکانوں اور ہوٹلوں میں تفریح و طباق کا اور جدید مصنوعات و پروڈکٹس کی تشہیر اور ایڈورٹائزنگ کا ذریعہ بنایا گیا. یہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پر اسلام نے عزت و عظمت، کرامت و بزرگی کا قیمتی و زرعی تاج رکھا تھا، جسے اخلاق عالیہ و صفت حیا کی عظیم چادر بخشی تھی اور صفت و عصمت کی خلعت فاخرہ پہنائی تھی، ستم بالائے ستم کے آج اسے اخبارات کی اور چینلز اور ویب سائٹس پر تجارتی اداروں کے لیے ایک شو پیس اور تفریحی چیز بنا دیا گیا. کلبوں، پارکوں اور تھیٹروں میں عریاں و نیم عریاں ہو کر جنسی بے راہ روی کا سبب اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا گیا. صد افسوس یہ سب کچھ آزادی نسواں کے نام پر کیا گیا. عورت گھر کے اندر ملکہ بن کر خود اپنے لیے اور اپنے شوہر، اولاد، ماں باپ، بھائی بہن کے لیے خانہ داری کا نظم و نسق چلائے تو اس نظام کو قید و غلامی کا نام دیا جائے. لیکن وہی عورت بے پردہ ہو کر اجنبی مردوں کے لیے مختلف پکوان کرے، غیر محرموں کے کمروں کی صفائی کرے، ہوٹلوں اور جہازوں میں بیگانہ افراد کی میزبانی کرے، سپر مارکیٹس اور شو رومز میں گاہکوں کا استقبال کرے، ان کی ضرورت کا سامان اکٹھا کرے، دفاتر اور محکموں میں افسر بالا کی ناز برداری کرے، تو اسے حریت اور آزادی کا اور عزت و شرافت کا نام دیا جانا یہ مناسب نہیں ہے. گناہ سمجھتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کیا جائے تو وہ گناہ ہے، لیکن جب عورت کی آزادی کے نام سے جسمانی نمائش کا کاروبار کیا جائے تو گناہ کی قباحت اور جرم کی سنگینی بہت بڑھ جاتی ہے. ان حالات کے تناظر میں پردے کا مسئلہ دور حاضر کے سلگتے مسائل میں شامل ہے. حضرات گرامی، اسلام حیا اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، عفت و پاک دامنی سکھاتا ہے. دین اسلام نے ناجائز تعلقات اور فواحش کا ارتکاب تو کجا ان کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں. اسی طرح سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا،
اور بدکاری کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ حیا اخلاق کا وہ بنیادی عنصر ہے کہ کوئی بھی مذہب اور مہذب شخص اس کی اہمیت اور ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دین اسلام نے حیا کو ایمان کا جز یعنی حصہ قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں اور حیا ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے۔ یہ ایک واضح بات ہے کہ حیا انسانیت اور حیوانیت کے درمیان حد فاصل ہے۔ انسان اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے اور درجہ انسانیت سے نیچے والی صفات اختیار نہ کرے۔ دین اسلام میں جب حیا سے متعلق اس قدر تاکید کی گئی کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مستشرقین جو ایک منظم سازش کے تحت اہل اسلام کو عورت کی آزادی کے حوالے سے حیا کے زینت بخش زیور سے عاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ایمانی تقاضے سے ان کی کوشش کو ناکام بنا دے۔ اسلام میں عورت بھی ایک آزاد شخصیت کی مالک ہے۔ ہرگز یہ گوارا نہیں کیا گیا کہ عورت باندی اور کنیز بن کر رہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی عصمت اور عفت کا اسی قدر پاس و لحاظ رکھا گیا۔ عام مشاہدہ ہے کہ 10 مرد اگر کہیں سے گزر جائے تو انہیں کوئی نہیں دیکھتا، اس کے برخلاف کسی مقام سے ایک عورت گزرتی ہے تو نظریں اس کی طرف اٹھنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ساخت میں ایک قوت جاذبیت رکھی ہے۔ اگر اس کی طرف اٹھنے والی نظروں کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر انتظام نہ کیا جائے تو ہزاروں فتنے جنم لے جو آگ کے شعلوں کے مانند تہذیب و ثقافت کے اس خوبصورت محل کو دیکھتے ہی دیکھتے خاک کر ڈالیں گے۔ حریت اور آزادی کے نام سے کچھ تو وہ ہے جو مکمل عورت کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں، تو بعض وہ ہیں جو ہر ایک کے سامنے چہرہ کھلا رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ عورت کے چہرے سے حجاب نکالنے کی بات کہنا کئی سماجی خرابیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دنیا میں جرائم و حادثات کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ راستہ چلتی خواتین کے گلائی سے طلائی چین و زیورات چھینے جا رہے ہیں، لیکن کسی اخبار میں شاید ہی یہ خبر شائع ہوئی ہوگی کہ کسی برقع پوش خاتون کے گلے سے طلائی زیورات چھین لیے گئے ہوں۔ فضائی آلودگی سے مختلف بیماریاں ہو رہی ہے، اس میں اکثر وہ خواتین مبتلا ہے جو نقاب استعمال نہیں کرتی۔ اس طرح عزت و آبرو کے تحفظ کے ساتھ ساتھ پردے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ نقاب استعمال کرنے والی خواتین نت نئی بیماریوں اور سرقے کے واقعات سے بھی محفوظ رہتی ہیں۔ آج مخالفین مختلف طریقوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی شریعت اسلامیہ کے احکام کا مذاق اڑا کر، کبھی طلاق کے مسئلے کو نیا رنگ دے کر، تو کبھی پردے کو قید سے تعبیر کر کے پردے کو غلامی اور قید کی علامت قرار دینا، یہ فکر صحیح کے خلاف اور عقل سلیم کے منافی ہے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں مسلمان اگر چین و راحت کی سانس لینا اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام ہی کی تعلیمات کے زیر سایہ چین و قرار پا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ سارے انسان خواہ مرد ہو کہ عورت اللہ کے بندے ہیں، سب کے سب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مرد و عورت آپس میں کسی کے غلام نہیں، سماج میں دونوں بحیثیت انسان برابر ہے۔ البتہ ان میں تخلیقی قوتوں کے اعتبار سے فرق ضرور ہے، اسی لیے دونوں کا دائرہ کار جدا گانا ہے۔ سماجی نظام کی تکمیل میں دونوں برابر کے شریک ہے۔ مرد تدبیر مملکت کے لیے ہے تو عورت تدبیر منزل کے لیے۔ اسلام نے بتایا کہ عورت کا اصلی مقام اس کا گھر ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں رہو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو۔ اس سے ظاہر ہے کہ نمائش کے لیے بن سور کر نکلنا درست نہیں، البتہ کسی ضرورت کے لیے باہر نکلنا شرعاً منع نہیں، جیسا کہ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام نے ضرورت کے وقت خواتین کو باہر نکلنے کی اجازت دی، وہیں ان کے لیے اصول و قوانین بھی دیے ہیں تاکہ وہ پردے کا اہتمام کرے، کیونکہ پردہ ان کی عفت و عصمت کا محافظ ہے، اور عفت و عصمت عورت کا جوہر ہے۔ جس عورت کا یہ جوہر داغدار ہو جاتا ہے وہ اخلاق کی بلندی سے اتر کر ذلت کی پستیوں میں جا پڑتی ہے۔ اس کی عصمت کی حفاظت اور ذلت سے نجات کے لیے اسے پردے کا حکم دیا گیا۔ اسلام نے جہاں عورتوں کو حجاب سے زینت بخشی، وہیں مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔
برادران اسلام، کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے ان تمام راستوں کا سد باب ضروری ہے جہاں سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ وہ قوانین و ضوابط یقیناً اسلام کے ماننے والے ناکام نہیں ہوں گے اسلام کے ماننے والے اگر ان قوانین پر وہ عمل کریں گے جن میں ایک راہ کو پرزور طریقے سے تو بند کیا جائے اور دوسرے جوانب سے غفلت برتی جائے۔ دین اسلام ایسے کج اساس و کمزور قوانین نہیں دیتا، چنانچہ اس نے پردے سے متعلق جہاں خواتین کو سنہری اصول دیے، وہیں مرد حضرات کو یہ تعلیم دی کہ وہ راستوں اور بازاروں میں گزر رہے ہوں یا کسی خلوت گاہ میں موجود ہو، بہر صورت اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، محرمات اور ممنوعات کو دیکھنے سے پرہیز کرے تاکہ حوائج و ضروریات حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو جب باہر نکلنا ضروری ہو تو وہ بلا خوف و خطر حوائج کی تکمیل کر لے اور ان کی عفت و پاک دامانی پر کوئی دھبا نہ آنے پائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ مومن کا شعار یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اگر کبھی بلا ارادہ کسی اجنبی خاتون یا ممنوع شرعی پر نظر پڑ جائے تو وہ فوراً نظر کو ہٹا لے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب غیر محرم پر نظر پڑے تو فوراً نظر کو ہٹا لو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ غیر محرم پر اچانک نظر پڑنے کے بارے میں حضور سے نظر پڑنے کے بارے میں دریافت کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نظر ہٹا لینے کا حکم فرمایا۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، انسان کو ذلت کی پستیوں میں ڈالنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، انہی میں سے ایک ہتھیار بد نظری ہے۔ انسان جب بد نظری کا شکار ہو جاتا ہے تو شیطان کے دام میں پھنس جاتا ہے، پھر دیگر گناہوں کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ خواہشات نفس پر قابو پا کر جو شخص نظر کا بچاؤ کرے اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، جس نے میرے خوف سے بد نگاہی چھوڑ دی، اس کے بدلے اس کو کمال ایمان سے بہرہ مند کرتا ہوں جس کی حلاوت وہ اپنے قلب میں پاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن جو دل کو اطمینان کی کیفیت حاصل ہونا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو خراب کیا ہے۔ ہم راستے میں آنے جانے والی خواتین کو دیکھتے ہیں اور فون کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے ایسی بے حیائی والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو جب وہ ہم نگاہیں اپنی ناپاک کر لیتے ہیں تو پھر ایمان کی حلاوت ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ سکتی۔ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اس کو عبادتوں کے اندر لذت اور جو مزہ ہے عبادتوں کا وہ حاصل ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرد مسلم جب بدنگاہی سے پرہیز کرتا ہے، اگر کہیں غیر محرم پر اس کی نظر پڑ جائے تو اسی لمحہ نظر پھیر لیتا ہے تو بارگاہ خداوندی سے اسے عبادت میں حلاوت و شیرینی دی جاتی ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان پہلی بار کسی عورت کے محاسن کو دیکھے پھر اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس کی وہ حلاوت محسوس کرے گا۔ حضرات گرامی، مسلمانوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ کسی عورت پر نظر ہی نہ پڑے۔ جب کسی شخص کی نظر بے پردہ عورت پر پڑ جائے تو ایسے وقت اسے اپنے نفس پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد و بگاڑ کی جڑ کا ہی خاتمہ کرنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، یقیناً عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے بھلی لگے تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، کیونکہ یہ عمل ان خیالات کو دور کر دے گا جو اس کے دل و دماغ میں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی نظروں کو محرمات و ناجائز مناظر سے آلودہ نہ کرے۔ جو لوگ بد نظری کا شکار ہوتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کے چہرے بدل دیے جانے اور قلوب مسخ کر دیے جانے کی وعید آئی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور بضرور تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو نماز میں قبلے کی سمت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھو دی جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگائے۔
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ضرور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو نماز میں قبلے کی سمت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ حضرات گرامی، دین اسلام نے بدکاری کی طرف پہنچانے والے محرکات پر پابندی لگائی اور انسانی بدن کے اعضاء سے صادر ہونے والے فحش اعمال کو زنا سے تعبیر کیا، کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو زنا میں مبتلا ہونے کا باعث بن سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا میں انسان کے ہر عضو کا حصہ ہوتا ہے۔ آنکھیں زنا کرتی ہے اور ان کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا اور گرفت کرنا ہے، پیر زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے، منہ زنا کرتا ہے، اس کا زنا بوس و کنار کرنا ہے، دل خواہش کرتا ہے اور تمنا و آرزو کرتا ہے، جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہوئی زنا میں مبتلا ہوتی ہے یا اسے جھٹلا کر زنا سے باز رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا بد نظری ہے، یعنی جو انسان کسی عورت کو دیکھتا ہے یا کوئی غیر غلط چیز دیکھتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے زنا کر رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ انسان روز حشر کی جاں منزل میں ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی اور سابقہ زندگی پر افسوس بھی رہے گا، ہر آنکھ بروز حشر رو رہی ہوگی، مگر حدیث شریف کی بشارت کے بموجب 3 اشخاص ایسے ہوں گے، 3 خوش نصیب آنکھیں ایسی ہیں جو نہ خوف محشر سے روئیں گی نہ ندامت کے آنسو بہائیں گی۔ پہلی وہ آنکھ ہے جو محارم سے گریز کرے، یعنی غیر محرم کو نہیں دیکھنے والی آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ جب میدان محشر میں ہر آنکھ رو رہی ہوگی اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوں گے۔ دوسری وہ آنکھ جو راہ حق میں بیدار رہے۔ تیسری وہ آنکھ جس سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل پڑے۔ ہر انسان جنت کا طلبگار تو ہے، لیکن بندہ محض اپنی طلب سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت کا حقدار یقیناً وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری حاصل ہو جائے۔ جن صفات کے حامل کو جنت کی ضمانت دی گئی ان صفات میں سے ایک نگاہ نیچی رکھنا بھی ہے، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی جانب سے 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ پہلا ہے کہ جب گفتگو کرو تو سچ بات کہو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہیں امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نگاہوں کو نیچی رکھو اور برائی سے اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ یہ 6 کام سے کوئی بندہ رک جاتا ہے تو حبیب پاک اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اسلام نے عورت کے اصولی طور پر گھر میں رہنے اور بوقت ضرورت باہر نکلنے ہر 2 صورتوں میں پردے کے معتدل اور متوازن حدود و قیود مقرر کیے گئے ہیں۔ حجاب کا پہلا درجہ ہے کہ حجاب کے سلسلے میں پہلا درجہ حجاب اشخاص کا ہے کہ عورتوں کا شخصی وجود اور ان کی نقل و حرکت بھی اجنبی مردوں کی نظروں سے مستور ہو اور وہ عمومی حالت میں اپنے گھروں ہی میں سکونت پذیر رہے اور ان کے لباس و پوشاک پر بھی اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑے، یہ اعلیٰ درجے کا پردہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح اپنی نمائش کرتی ہوئی مت پھرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ اور جب ان مستورات یعنی عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ام المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ اور ام المؤمنین حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہما حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھی۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اندھے ہیں یعنی نابینا ہیں، ہم کو تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تو کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ یعنی ایک نابینا صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، 2 ازواج مطہرات رسول اللہ کی بیٹھی ہوئی تھی، حضور نے کہا کہ تم ان سے پردہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ وہ نابینا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نابینا ہے لیکن تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، یہ پردہ کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا۔
دنیا و آخرت میں عورتوں کے لیے خیر و بھلائی، عزت و آبرو کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ نہ اجنبی مردوں کو دیکھے اور نہ اجنبی مردوں کے سامنے بے حجاب آئے، جیسا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ صحابہ کرام نے سکوت اختیار کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر جب میں اپنے گھر گیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھے اور مرد ان کو نہ دیکھے۔ میں نے ان کے اس جواب کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے سچ کہا، بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی عورت کے لیے سب سے بہتر یہ چیز ہے کہ وہ عورت کسی کو نہ دیکھے اور نہ عورت کو کوئی دیکھنے پائے۔ حجاب کا دوسرا درجہ ذکر کرتے ہیں کہ ضرورت کے وقت عورت کو جب باہر نکلنا پڑے تو حکم دیا گیا کہ وہ کسی برقع یا لمبی چادر کو سر سے پیر تک اوڑھ کر نکلے، اس طرح کہ بجز ہتھیلیوں اور ٹخنوں سے نیچے قدموں کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو اور وہ خوشبو لگائے ہوئے نہ ہو اور بجنے والا کوئی زیور نہ پہنے، راستے کے کنارے پر چلے، مردوں کے ہجوم میں داخل نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات اور بنات طیبات اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر اوڑھ لے، اس سے بآسانی ان کا شریف زادی ہونا معلوم ہو جائے گا، انہیں ستایا نہیں جائے گا اور اللہ خوب بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہے اور ان آیات میں رسول اللہ کی بیویوں کو، رسول اللہ کی بیٹیوں کو اور تمام صحابیات کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے یہاں ایک سوال کروں گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اور ازواج مطہرات سے اور صحابیات سے بڑھ کر بھی کوئی پاک دامن ہے؟ اور صحابہ کرام سے بڑھ کر بھی کوئی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے؟ ان ہستیوں کے ہوتے ہوئے یہ آیت کا نازل ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عورت کو کتنا اپنی حفاظت کرنا چاہیے اور مردوں کو اپنی نگاہوں کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور حجاب کا تیسرا درجہ ذکر کرتے ہیں کہ گھر کے اندر رشتہ دار، عزیز و اقارب کے آنے جانے اور انفرادی و اجتماعی طور پر ایک ساتھ کھانے پینے سے مطلقاً منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس سلسلے میں اصولی ہدایات دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ حکم فرما دیجئے کہ ایماندار عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے اور حفاظت کیا کرے اپنی عصمتوں کی، اور نہ ظاہر کیا کرے اپنی آرائش کو مگر جتنا اس سے خود بخود نمایاں ہو، اور ڈالے رہے اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، نہ ظاہر ہونے دے اپنی آرائش کو مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے یا شوہر کے باپ کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خاوند کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھانجوں کے لیے یا اپنی ہم مذہب عورتوں پر یا اپنی باندیوں پر یا اپنے ایسے نوکروں پر جو عورت کے خواہش مند نہ ہو، یا ان بچوں پر جو عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہ ہو، اور نہ زور سے مارے اپنے پاؤں زمین پر کہ معلوم ہو جائے کہ وہ بناؤ سنگار جس کو وہ چھپائے ہوئے ہیں، اور رجوع کرو اللہ کی طرف تم سب اے ایمان والو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ۔ اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ عورت کو اپنی آرائش کو یعنی اپنی زینت کو دکھانا نہیں چاہیے دیگر مردوں کے سامنے۔ اگر وہ گھر میں ہے تو گھر میں شوہر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی بہن ہوتے ہیں اور بیٹے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر وہ جس طرح گھر میں رہتے ہیں نارمل طور پر رہتی ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی غیر محرم آ جائے، جو بھی رشتہ دار ہو، خلیرے بھائی ہو، پھپھیرے بھائی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، دیور ہو، اس کے سامنے پورا مکمل پردہ کرنا ہر عورت کے لیے لازم و ضروری ہے، اور یہ باتیں بتانا ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے۔ ہم تعلیمات کریں گے تو ہمارے گھروں تک یہ بات پہنچے گی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ برادران اسلام، پردہ اختیار کرنے کی ایک بہتر شکل برقع ہے، اور برقع اور اس کے نقاب سے بھی وہی مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے چہروں سمیت پورے جسم پر چادر اوڑھنے کا حکم دیا گیا۔ عورتوں کے پردہ اور ستر کے لیے اسلام نے کوئی خاص رنگ و حیت والا لباس لازم نہیں کیا۔ حجاب کا اصل مقصود عورت کے مقامات ستر کو چھپانا ہے تاکہ فتنہ و فساد، بے حیائی و عریانیت سے تحفظ حاصل ہو۔ بنائے بری اسلامی حجاب کے لیے چند اوصاف و شروط کا اہتمام ملحوظ رہنا ضروری ہے، یعنی
اس برقع کس طرح ہونا چاہیے اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ آج ہم برقع جو دیکھ رہے ہیں وہ برقعے کی شکل نہیں ہے، برقع کہا ہی اسے جاتا ہے جس سے آپ کا تمام جسم چھپ جائے۔ آج کل کے برقعوں کو آپ دیکھ لیں اور برقعے کے اب اوصاف آپ ذہن میں سنیں، اس سے پتہ چلے گا کہ عورت کو کس طرح کا برقع پہننا چاہیے اور مرد حضرات کو ان کو کس طرح کا برقع دلانا چاہیے۔ آج کل ہم خود لے جا کر فیشن والے برقعے دلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، یہ ایک مسلمان کو زیب دینے والا کام نہیں ہے۔ حجاب ایسا ہو کہ جو بجز ہتھیلی اور قدم عورت کے مکمل سراپا کو چھپائے، یعنی صرف ہتھیلی اور انسان کے قدم، عورت کے قدم، اس کے علاوہ کوئی اور چیز عورت کی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ڈھیلا اور عریض ہو کہ جسمانی حیت اور حجم کی عکاسی نہ کرے، یعنی عورت دبلی ہے، موٹی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، کوئی چیز اس کے اندر سے ظاہر نہ ہو، ایسا برقع پہننے کا شریعت حکم دیتی ہے۔ اتنا پتلا اور رقیق نہ ہو کہ اس سے جسم کی رنگت جھلکنے لگے۔ آج کل بازار میں ایسے بھی برقعے آ گئے ہیں کہ اندر کیا پہنا ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے برقعے پہننے کا اسلام نہ حکم دیتی ہے، نہ ایسا برقع پہننے والے کو حجاب کے اندر حجاب والا کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو گناہ ہی ہوگا۔ غیر اقوام کے لباس سے مشابہت نہ ہو، غیروں کی مشابہت پر سخت وعید آئی ہے۔ برقع اجنبیوں کے لیے جاذب نظر قسم قسم کے بیل بوٹوں اور نقش و نگار والا نہ ہو، کیونکہ برقعے کا مقصود اجنبی نگاہوں سے حفاظت ہے، نہ کہ ان کی التفات بڑھانا ہے۔ یعنی آج کل ایسا برقعے کا فیشن ہو گیا ہے کہ برقع پہنے تو چار لوگ دیکھنا، اس طرح کا ہم برقع پہن کر ہماری عورتیں نکلتی ہے۔ برقعے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپا لیا جائے۔ حدیث شریف میں زینت والا جاذب نظر لباس پہن کر باہر نکلنے سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنی عورتوں کو زینت والا لباس پہن کر اجنبیوں کے سامنے نکلنے سے منع کر دو۔ نیز برقع اپنی حیت و بناوٹ میں مردانہ لباس کی شباہت نہ رکھتا ہو، کیونکہ عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے اور ان پر لعنت کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس پہنتا اور اس عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کا لباس پہنے۔ آج ہمارے والدین کو یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچیوں کو جینس ٹی شرٹ پہنا دیتے ہیں اور وہی بڑے ہو کر پھر ایسا غیر مہذب لباس پہنتے ہیں کہ جس سے آپ کی بدنامی کا سبب ہوتا ہے۔ اور بعض والدین تو ایسے ہوتے ہیں کہ شوق سے اپنی بچیوں کو مردوں جیسا لباس پہناتے ہیں، یہ اسلامی طریقے کے مخالف ہے اور ایسے اشخاص پر اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ کے حبیب لعنت فرما دے اس کے لیے پھر جنت میں جانا آسان بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت تو سراپا ستر ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکنے لگتا ہے۔ یہاں ایک بات کو ذہن میں رکھے کہ یہ جو عورت ہے، لفظ عورت خود عربی کا معنی ہے، اور عورت کے معنی جو آتے ہیں اس کے معنی ہے کہ چھپانا، کسی چیز کو چھپانے کا مطلب ہے عورت۔ عورت کے لیے یعنی خاتون کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کو امراتن کہتے ہیں، لیڈیز جس کو ہم کہتے ہیں، خاتون جس کو کہتے ہیں اردو میں، اس کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کو امرأہ کہا جاتا ہے۔ اور عورت کے معنی چھپانے والی چیز، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے معنی دکھانے والی، ظاہر کرنے والی چیز۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک عورت تو سراپا ستر ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکنے لگتا ہے اور اس کے حسن کو دوبالا کر کے دکھاتا ہے کہ وہ کہنے لگتی ہے جو مجھ کو دیکھے گا میں اس کو ضرور بھلی لگوں گی۔ اور بلا شبہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب رہتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ عورت اس کو کہا جاتا ہے جس کا پوشیدہ و مستور ہونا ضروری ہے، جس کی نمائش معیوب و ناپسندیدہ ہے اور پوشیدگی محمود اور قابل تعریف ہوتی ہے۔ چنانچہ جب عورت کی جانب سے بے پردگی ہوتی ہے تو شیطان اپنا اثر دکھاتا ہے، اور جب عورت اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے پردہ نشین رہتی ہے تو اسے قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور سارے عالم میں اسلام کے پیام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواتین و دختران ملت کو اسلامی حجاب کا پابند بنائے اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آج کے